رات کے 1:30 بجے باہر رانا میر ہاشم کے آدمیوں نے گارڈز اور افسر کو قابو کر کے بے ہوش کر کے کوارٹر میں بند کر دیا تھا۔ میکس کو بھی اس کے گھر میں بند کر دیا گیا۔ باقی آدمی واپس چلے گئے تھے جبکہ رجب کچن کی جانب سے اندر گھس آیا تھا۔ لویزا اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لویزا کی جانب لڑکھڑاتا ہوا بڑھا تو وہ واپس مڑ کر بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے میں گھس کر اس نے لاک لگا لیا تھا اور پھر دروازے سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ بندہ جلد ہی دروازہ بھی توڑ دے گا۔ لویزا نے گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جانے کیسے اور کیوں مگر ایک بھاری اور مہربان سی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے یہ سبق اسے بچپن سے لے کر اب تک یاد کروایا گیا ہو، جیسے اسے یہ بار بار سکھایا گیا ہو۔ یہ 5 پوائنٹس ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا میری بچی۔ ہر کوئی جو بھی تمہارے آس پاس ہو، ضروری نہیں کہ سبھی اچھے ہوں، ان میں سے کوئی گندا ذہن اور بیڈ مین بھی ہو سکتا ہے جو تمہیں ہارم پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈرنا بالکل نہیں، بیکاز فیئر از دا بگیسٹ اینیمی۔ ڈر آپ کو مینٹلی اور فزیکلی کمزور کر دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سچویشن کو فیس کرنا، سامنے والے کو آپ ہمت والی اور بہادر ہو یہ دکھانا۔ تیسرا، ایٹ دی سیم ٹائم اس سچویشن سے باہر آنے کی کوشش کرنا اور مشکل سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ چوتھا، کسی اپنے کو انفارم کرنے کی کوشش کرنا۔ پانچواں پوائنٹ، اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ کام نہ کرے تو اپنی پوری طاقت لگا کر سامنے والے پر اٹیک کرنا۔ لویزا کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی اور اسے میکس کی بھی حفاظت کرنی تھی، وہ بے زبان جس نے آج ہی اپنی اس قدر وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی جان بچائی تھی۔ اور اب لویزا کی باری تھی یہ قرض اتارنے کی۔ اسے میکس کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ بھونک رہا تھا اور جلد ہی اسے بچانے اندر آ جاتا، مگر اس سانڈ نما انسان کے سامنے اس ننھی سی جان کی کیا اوقات تھی؟ وہ تو ایک ہی وار میں اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بچے کو بچانا تھا، اس لیے کہ جس کی وہ امانت تھی، جس کا بچہ اس کے پاس اس کے شوہر کی امانت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گارڈز اور افضل کاکا کو یہ لوگ نقصان پہنچا چکے ہوں گے، تبھی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں پہنچ پائے تھے۔ اور وہ عورت تو جنت کی حقدار ہوتی ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت یعنی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ کیوں آخر ایک لڑکی کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا تو اسے بچائے گا؟ آخر وہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنی ہیرو وہ خود کیوں نہیں بن سکتی؟ کیوں اپنی حفاظت خود کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ مردوں کے کندھوں پر پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، تو اپنی حفاظت کا بوجھ بھی کیوں ڈالا جائے ان کے کندھوں پر؟ اس کام کی ذمہ داری خود کیوں نہ اٹھائی جائے؟ ایک بچہ پیدا کرنے کا درد اور تکلیف ایک مرد برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ درد بار بار برداشت کرنے والی ایک عورت خود کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنا سکتی کہ کسی درندے سے خود کو بچا سکے؟ لویزا یہ سوچ لیے ایک عزم لے کر اپنی جگہ سے شیرنی بن کر اٹھی تھی۔ اس کا فون دوسرے روم میں تھا، لہٰذا کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے لینڈ لائن فون چیک کیا تو وہ بھی شاید ڈسکنیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کمرے کے پچھلے دروازے کو ان لاک کرتی باہر نکل کر گھوم کر کچن میں آئی تھی۔ کچن میں آ کر اپنے مطلب کے ہتھیار نکال کر اس نے ٹیبل پر رکھے اور خود کو لیزا بی بولڈ اینڈ بی بریو بولتی لاؤنج میں آئی تھی۔ باہر وہ سانڈ نما دروازے سے مٹ بھیڑ میں مصروف تھا۔ ابے او سانڈ، بیوقوف گدھے کی اولاد، ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ادھر ہوں میں، آؤ مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ لویزا نے چلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ حیرت زدہ سا ہو کر پلٹا اور خونخوار نگاہوں سے رال ٹپکاتا اس چھوٹی سی نازک لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب لپکا تھا۔ جب وہ 2 قدم کے فاصلے پر آیا تو تبھی لویزا نے سرخ مرچوں کا پورا ڈبہ کھول کر اس کے منہ پر اچھال دیا۔ ایک سیکنڈ میں اس شخص کو اپنی نانی یاد آ گئی تھی۔ اس کا سارا نشہ دور ہو گیا تھا۔ وہ کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح چنگاڑنے لگا اور پھر لویزا نے نمک اور دیگر مرچ مسالوں سے اس کی توازن خوب کی تھی۔ اب لویزا نے اپنا دوپٹہ اس کے منہ پر لپیٹ کر اس کا سر پوری طاقت لگا کر دیوار سے دے مارا تھا۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا اور بری طرح لویزا کو نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ پیر بھی چلا رہا تھا۔ لویزا نے کچن کے تمام انسٹرومنٹس طبلہ بنا کر اس سانڈ پر بجا دیے تھے، پھر اس نے بیلن گھما کر اس کے سر پر مارا تھا، مگر اس دوران لویزا کو اس سانڈ کا ایک ہاتھ ہی پڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے بری طرح لڑکھڑائی تھی
اور اس کا سر دیوار پر لگا اور الماری کی نوک لگنے سے ماتھے پر سے ہلکا سا خون بہنے لگا۔ اب وہ پچھلے دروازے میں بھاگ کر گم ہو گئی تھی۔ رجب چیختا چنگاڑتا گالیاں بکتا سنک تک آیا اور اپنا منہ کھول کر نیچے کر دیا۔ کچھ دیر بعد پانی لگنے سے آنکھوں کی جلن کچھ کم ہوئی، مگر سر پر بنے 2 الو نما گھومڑ ضرور چل چل کر رہے تھے۔ وہ خنجر اٹھا کر دانت پیستا اندر کی جانب پھر لپکا تھا، مگر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تارے جیسے زمین پر اترے تھے جب دھماکے کی آواز پر ایک واز اس کے سر پر پھوٹا تھا، اور پھر وہ لہو لہان سر پکڑ کر پھر چیخنے لگا۔ اس کے باوجود ہار ماننے کو تیار وہ بھی نہیں تھا۔ لویزا دیوار کے پاس کھڑی سے گھور رہی تھی۔ پھر وہ بولی، خبیث الو کے پٹھے، شراب اور شباب کے مزے لوگے تم؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ تو میں تمہیں چکاتی ہوں مزہ۔ لویزا نے جان بوجھ کر اسے اکسایا اور اپنی وہ کوشش میں کامیاب بھی ہوئی۔ وہ جو اس کی جانب لپکا تھا یہ دیکھ ہی نہ پایا کہ لویزا نے اپنے سامنے بڑا سا گلدان بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ جب ہی وہ گلدان میں الجھا تو لویزا تیزی سے پیچھے ہٹی اور اس کا سر دھڑام سے دیوار پر بجا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر کچن سے لوہے کا ایک راڈ لے آئی تھی اور اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ اتنے میں میکس بھی اندر گھس آیا اور اس نے رجب کے بیٹھنے کی جگہ کو اپنے دانتوں میں لے کر بھونبھوڑ کر رکھ دیا۔ رجب بری طرح چیختا چلاتا رہا، مگر لویزا اس کی ہڈی پسلی سینک چکی تھی اور میکس بھی اپنا حساب بے باک کر چکا تھا۔ تنگ آ کر وہ بولا، ارے یہ لو میری ماں، میری بہن، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ مجھے جانے دو میکس، سٹاپ اٹ، بس کرو۔ لویزا نے میکس کو کہا تو وہ بھی ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اور تم بھیڑیے کی اولاد، ہرگز نہیں۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں اور تمہاری دھلائی کروں تو یہ جو کہتی ہوں وہ کرتے جاؤ۔ ابھی کے ابھی اٹھو اور اس کرسی پر جا کر بیٹھو اور پاس پڑی رسی سے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ رجب نے شرافت سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر اپنے پیر باندھے اور ایک ہاتھ بھی باندھ لیا۔ تبھی لویزا نے اس کے سر پر ایک ڈنڈا بجایا اور وہ جب تک درد کے اثر میں رہتا اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ لویزا نے فوراً اس کا دوسرا ہاتھ بھی مضبوطی سے جکڑ کر باندھ دیا اور احتیاط کے طور پر رسی اس کے گرد لپیٹ کر اسے بری طرح رسی میں جکڑ دیا تھا۔ اب لویزا نے اس کی پاکٹ سے فون نکالا اور نڈھال سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو اسی کے فون سے اس نے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ بغیرت آدمی، تم مجھے برباد کرنے آئے تھے؟ آباد تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ بیوی کا نمبر کس نام سے سیو کیا بتاؤ مجھے؟ وہ غصے سے بولی اور فون لسٹ میں سے اس کی بیوی کا نمبر ڈھونڈنا چاہا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور بولا، باجی پلیز خدا کا واسطہ میری جان بخش دو، میری بیوی کو کچھ مت بتانا۔ بیوی کے نام پر وہ ڈر گیا تھا اور منت سماجے پر اتر آیا تھا۔ اچھا، اور تم مجھے بخشتے میری جان ذلیل انسان؟ وہ دانت پیس کر بری اور اس کی بیوی کو فون ملا کر مرچ مسالے کے ساتھ اس کے شوہر کے کالے کرتوت بتانے لگی، اور اس وقت کی ساری صورتحال سے بھی اس نے آگاہ کیا۔ پھر اس نے کہا، پولیس آنے والی ہے، صبح کو تھانے میں سے چھڑا لینا اپنے میاں کو۔ یہ کہتے ہوئے لویزا نے اس گنڈے کی جانب دیکھا جو اتنی مار کھانے اور سر سے مسلسل بہتے خون کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ لویزا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر سوچا کہ مجھے ہادی کو بھی کال کرنی چاہیے۔ وہ اپنی روم کی جانب گئی تو میکس بھی اندر آ گیا۔ لویزا نے روم احتیاطاً لاک کر لیا۔ اتنی ٹینشن اور اتنے سروائیو کے بعد اس کا خود کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کے سر پر بھی چوٹ لگی تھی۔ ابھی اس نے فون ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آواز آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ پولیس اور رانا میر ہادی کی گاڑیاں اکٹھی ہی گیٹ پر رکی تھی۔ کمشنر رانا میر ہادی کو سامنے دیکھ کر الرٹ ہوئے تھے۔ پھر پولیس نے میر لاؤنج کو چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا۔ گارڈز اور افسر کو بھی باہر نکالا گیا۔ رانا میر ہادی نے بھی اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالی تھی۔ پھر وہ محتاط طریقے سے اندر داخل ہوتے چلے گئے، مگر اندر تو غیر معمولی سناٹا اور خاموشی سن کر میر ہادی کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ وہ اس خاموشی کا مطلب کسی انہونی کے ہو جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی جب وہ زور سے لاؤنج کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو اندر گھستے چلے گئے۔ اب اندر کے مناظر دیکھ کر وہ سب حیرت میں ڈوبے تھے۔ لاؤنج اور کچن میں جیسے بھونچال برپا ہوا تھا، اور سب سے حیرت کی بات وہ سانڈ نما آدمی لہو لہان بری طرح کرسی پر رسیوں سے جکڑا ہوا اور بے ہوش پڑا تھا۔ پولیس والے پورے گھر میں تیزی سے پھیل گئے تھے اور یہ سب دیکھ کر اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔
اس لڑکی کو سلامی پیش کرنے کا دل کیا جس نے اپنے سے کئی گنا طاقتور بندے سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کی یہ درگت بنائی تھی۔ میر ہادی نے اسے پکارا، لیزا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر اس کے روم سے میکس کی آواز ضرور آ رہی تھی، لیزا، ویئر آر یو ڈیم اٹ؟ لیزا جو نڈھال سے بیٹھی پولیس کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی، میر ہادی کی آواز نے جیسے اس کی رگوں میں نئی زندگی اور طاقت دوڑا دی تھی۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ ہادی! میر ہادی نے اس کی جانب لپکتے ہوئے اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے سختی سے سینے سے لگا لیا تو وہ بھی اس کے سینے میں منہ دے کر اب سسک پڑی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا لیزا میری جان؟ میر ہادی نے اسے اپنے سامنے کر کے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا تو وہ بولی، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں ہادی۔ اور یہ کہتے ہوئے لیزا میر ہادی کے بازو میں جھول گئی تھی۔ لیزا، کیا ہو تمہیں؟ وہ چلانے لگا اور تبھی اجالا اور آلیان بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ تینوں اسے لیے ہاسپٹل کی جانب نکلے، مگر جانے سے پہلے وہ کمشنر کی طرف دیکھ کر بولا، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے سب کلیئر کریں۔ ڈونٹ وری رانا صاحب، ہو جائے گا سب۔ ویسے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی وائف بہت بریو اور ہمت والی ہیں۔ کمشنر صاحب نے دل سے تعریف کی۔ میر ہادی جا چکا تو انہوں نے رانا میر ہاشم کو کال ملائی۔ میر ہادی اسے لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ میکس بھی زبردستی گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ اب ہاسپٹل پہنچ کر اجالا روئی جا رہی تھی کیونکہ ابھی شام ہی تو لیزا نے اسے وہ خوشخبری سنائی تھی اور اب یہ سب۔ میر ہادی بھی غصے سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تبھی ڈاکٹر اندر سے باہر آئی تو میر ہادی تڑپ کر سیدھا ہوا۔ شی از ایبسلیوٹلی آل رائٹ مسٹر ہادی، وہ اور بیبی بالکل سیف ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سٹریس سے وہ بے ہوش ہو چکی ہیں، چھوٹی سی چوٹ تھی تو اس کی بھی بینڈیج کر دی گئی ہے، آپ کچھ ہی دیر میں انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی تسلی سن کر میر ہادی نے ایک سکون کا گہرا سانس بھرا تھا۔ ان چند گھنٹوں نے ہی اس سے جدائی کے خیال نے ہی ادمرا کر دیا تھا۔ ہادی کے میر لاج کا تو حشر بگڑ چکا تھا۔ ہادی، تم بھابھی کو لے کر ہمارے گھر چلو، آلیان نے کہا تو میر ہادی نے بغیر بحث کیے سر ہلا دیا۔ اسے جتنی وحشت نے گھیرا ہوا تھا وہ اب اسے اس دہشت زدہ ماحول میں لے کر جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میر ہادی روم میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں بند کیے سکون سے لیٹی تھی۔ بہت قریب آ کر اس نے اسے پکارا، لویزا۔ لویزا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تو سامنے والی کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، وحشت، تڑپ، درد، خوف۔ وہ بے چین سی ہوئی اور بولی، ہادی پلیز گھر چلیں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ ہاں میری جان، چلو۔ میر ہادی نے اسے بازو میں بھر لیا۔ ہادی پلیز، میں ٹھیک ہوں، چل سکتی ہوں۔ لیزا سٹاپ اٹ، میرا دماغ آلریڈی گھوما ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں یہیں بے بس کر دوں۔ خاموش رہو اور مجھے فیل کرنے دو کہ تم صحیح سلامت میرے بازو میں ہو۔ میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا تو لفیزہ نے اس کی آنکھوں میں مذاق کی رمق کو تلاش کرنا چاہا جس کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ تبھی وہ بالکل خاموش ہوئی۔ وہ اسے لیے باہر آیا تو علی اور اجالا جنہیں اکتا کر میر ہادی نے ہی فون کیا تھا اب اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لینے لگے۔ پھر وہ لوگ آ کر گاڑی میں بیٹھے تو آلیان اور اجالا آگے بیٹھے جبکہ وہ اسے لیے پیچھے بیٹھا تاکہ وہ آرام دہ حالت میں بیٹھ سکے۔ لویزا، کیسے ہوا یہ سب؟ اور گھر کا وہ حشر کیسے ہوا؟ تم نے کسی کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بتاؤ مجھے سب۔ اجالا نے بے صبری سے پوچھا تو لویزا نے گہری سانس بھری جبکہ ہادی قریب بیٹھا اپنی بے چین نگاہوں سے اس کے چہرے کا طواف کیے جا رہا تھا۔ میں نیند سے اٹھی اور باہر آئی اور اس ڈاکو کو دیکھ کر ڈر گئی تو گھبراہٹ میں دوسرے روم میں چلی گئی اور موبائل ادھر ہی رہ گیا۔ اور پھر لویزا نے سکون سے اپنے اوپر گزری آج کی کارگزاری سنائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اجالا اور آلیان بھی اس کی ہمت، جرات اور بہادری پر پراؤڈ فیل کر رہے تھے جبکہ ہادی پاس بیٹھا خاموشی سے سب سنتا گیا۔ گاڑی میر لاج کے مخالف سمت جاتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں ہادی؟ تم لوگ ہمارے گھر جا رہے ہو، جب تک میر لاج سے سب کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک تم لوگ ہمارے ساتھ رہو گے۔ اب کی بار بھی جواب اجالا نے ہی دیا تھا۔ وہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ گھر پہنچے تو رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ ہادی اور اجالا نے زبردستی اسے تھوڑا بہت کھانا کھلا کر اور جوس پلا کر میڈیسن دی۔ تب تک آلیان ان کے لیے روم سیٹ کر چکا تھا۔ وہ
لویزا کو لیے روم میں آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ جب سے وہ گاڑی میں تھا تب سے فون بج رہا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے فون نکالا تو بابا سائیں اور دادا سائیں کی ڈھیروں مسڈ کالز تھیں۔ اس نے نفرت سے موبائل کو گھورا۔ اس کا دل تو کیا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر اس سے لیزا پریشان ہو سکتی تھی، جو اس کے چہرے کا ایک ایک تاثرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ فون آف کر کے سائڈ پر پھینکنے کے انداز میں اس نے رکھا۔ لویزا تو پہلے ہی پنک ٹاپ اور شاکنگ ڈھیلے ٹراؤزر میں تھی۔ میر ہادی بھی فریش ہو کر آلیان کا دیا ہوا نیو ٹراؤزر پہن آیا تھا، اور اب وہ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بیڈ پر اس کے پہلو میں لیٹ چکا تھا۔ ہادی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ لویزا نے اس کے کندھے کا سہارا لیتے ہوئے قریب آ کر اس کی وحشت سے بھرپور سرخ آنکھوں اور بھیگی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ ابھی بھی پوچھ رہی ہو لیزا کہ کیا ہوا ہے؟ جانتی ہو کہ میں تمہیں کھونے کا سوچ کر کتنا ڈر چکا تھا۔ حویلی سے یہاں تک کا سفر میں نے کس اذیت اور تکلیف سے کاٹا۔ میر ہادی کی زبان پھسلی تو وہ بولی، کون سی حویلی ہادی؟ آپ کہاں گئے تھے؟ لویزا کے سوال پر وہ چونک اٹھا اور پتہ چلا کہ جذبات میں آ کر وہ کیا بھول چکا ہے، مگر اب وقت آن پہنچا تھا اسے کچھ حقیقت سے آگاہ کرنے کا، کیونکہ اس کے لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی جلد یا کچھ دیر بعد بچے کی وجہ سے وہ لوگ اس تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے۔ یہ وہ جانتا تھا۔ میرے گھر والے لیزا، میں ان سے ملنے گیا تھا، انہوں نے ہی تم پر اٹیک کروایا۔ وہ کرب سے آنکھیں بند کر کے بولا تو لویزا حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہادی؟ اس نے حیرت سے کہا تو میر ہادی نے بختاور کو حذف کر کے حویلی والوں کے بارے میں مختصر الفاظ میں سب بتا دیا۔ لیزا ڈیئر، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، کروڑوں کی جائیداد کا مالک۔ تبھی اب میرے بچے کا سن کر وہ تڑپ گئے تھے، مگر تم پر اٹیک انہوں نے ہی کروایا ہے، جس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ مڑ کر ان کی شکلیں دیکھوں گا۔ ہادی کے لہجے میں اندیکھی آگ تھی جس میں وہ کب سے جل رہا تھا۔ ہادی، ادھر دیکھیں میری طرف، میں بالکل ٹھیک ہوں نا، اور آپ کا بیبی بھی ٹھیک ہے، تو موڈ ٹھیک کریں نا اپنا۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ کی یہ روتلی شکل دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ یہ شوشہ چھوڑ کر اس کا دھیان بٹانے کو کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور میر ہادی نے اس کی جانب زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ یو نو وٹ، اچھی طرح جانتی ہے میری جان کہ رانا میر ہادی کا موڈ صرف میری جان ٹھیک کر سکتی ہے، اور کیسے یہ بھی جانتی ہے، رائٹ؟ رائٹ۔ اگر آپ یہ رونے والی شکل دراصل بنا ہی اس لیے رہے ہیں، جانتے جو ہوں گے کافی کیوٹ لگتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے کڑوے کریلے پر بہت سارا پیار بھی آ رہا ہے۔ لویزا یہ کہہ کر اس کے کندھے پر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اس کے ماتھے پر جھک چکی تھی۔ ہادی، آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس سے سوال پوچھ بیٹھی تو اس نے کہا، پتہ نہیں، میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ کیا نہ کروں اتنی محبت تم سے؟ اگر میں نہ بولوں گی تو نہیں کریں گے کیا؟ وہ بھی سیدھی ہو کر پوچھنے لگی تو اس نے کہا، نہیں بھی بولو گی پھر بھی صرف اور صرف میں تم سے محبت کروں گا۔ وہ کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا اور اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومنے لگا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر گردن اونچی کر کے شہرک پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہادی، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے، پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ وہ اٹکتی سانس کے ساتھ اتنا ہی بول پائی تھی، مگر ہادی تو جھک کر اب اپنے بیوی کو پیار کرنے لگا تھا۔ لویزا اس کی اس حرکت پر خود میں سمٹی تھی، اور ایسا ہی تو ہوتا تھا کہ وہ اس کی شدتوں کے آگے بے بس سی شیرنی سے بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ ہادی، پلیز سٹاپ اٹ۔ حویلی میں بھی رات بہت بوجھل تھی اور کوئی بھی سو نہیں پایا تھا۔ رانا میر ہاشم کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹتے۔ آخر رات کے 2 بجے کمشنر کا فون آیا تو میر دراب نے بے چینی سے فون اٹھایا۔ سامنے سے جو تفصیلات سننے کو ملی، میر دراب کے چہرے پر انوکھی سی چمک ہی آئی تھی۔ انہوں نے فون رکھ دیا اور خاموشی اختیار کر لی تو رانا میر ہاشم بولے، اب بتاؤ گے بھی کہ کیا ہوا ہے؟ بابا سائیں، وہ ادمری حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ میر دراب نے اطمینان سے کہا تو میر ہاشم شکست خوردہ سے صوفے پر ڈھے سے گئے۔ بابا سائیں، آپ کا بھیجا ہوا گنڈا ادمری حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ میر خاندان کی بہو نے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اسے مار مار کر ادمرہ کر دیا۔ میر دراب نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو سب سے پہلے تو حیرت سے ان کا منہ دیکھے گئے، پھر سبھی کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے تھے۔ بختاور جو سکون سے کھڑی یہ سب کارروائی دیکھ اور سن رہی تھی۔ میر ہادی کو کال ملاؤ اور میری بات کرواؤ اس سے،
بچے کا پوچھو، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ رانا میر ہاشم بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میر دراب کے پاس آئے۔ پھر وہ کافی دیر دونوں میر ہادی کو کال ملاتے رہے، مگر اس نے فون نہیں اٹھانا تھا، سو نہ اٹھایا۔ پھر آخر کار اس نے فون سوئچ آف ہی کر دیا۔ میر ہاشم جانتے تھے کہ اب اسے منانا جو شعر لانے کے مترادف ہوگا۔ آخر اپنے ضدی، سر پھرے اور اکھڑ پوتے کو جانتے جو تھے۔ میر دراب، ایسا کرو کہ اس کا وہ جو دوست ہے علیان، اس کو کال ملاؤ یار۔ میر دراب نے علیان کو کال کی، جو تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ علیان نے سلام کیا تو وہ بولے، وعلیکم السلام بیٹا، میر ہادی اور بہو کہاں ہیں؟ بہو اور بچے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا، بلکہ فون تو بند کر دیا ہے اس نے۔ بابا سائیں، بھابھی بالکل ٹھیک ہے اور بیبی بھی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ ادھر ہی ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر۔ ڈاکٹر نے بھابھی کو آرام کرنے کا بولا تھا تو وہ سو چکے ہوں گے۔ علیان نے تفصیل بتائی۔ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا نا بہو کو؟ مطلب کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات تو نہیں نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بابا سائیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم صبح آئیں گے بہو سے ملنے اور اسے دیکھنے۔ ہادی کو مت بتانا اور اسے کہیں جانے بھی مت دینا، اسے میرا حکم سمجھنا۔ وہ یہ کہتے اسے فون رکھ چکے تھے تو علیان نے ایک سر سی آہ بھری تھی۔ میر ہاشم نے پھر بے چینی سے پوچھا، کیا کہا اس نے؟ بابا سائیں ٹھیک ہے وہ، اور بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میر دراب نے سکون سے کہا تو میر ہاشم کو اب کہیں جا کر سکون ملا تھا۔ بابا سائیں اتنی رات ہو چکی، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میر دراب نے کہا تو اتنی ٹینشن کے دوران پہلی مرتبہ وہ مسکرائے تھے۔ ارے یار، اب تو اس الو کے پٹھے کو دیکھ کر ہی سکون آئے گا۔ چلو سب آرام کرو، صبح گاڑیاں تیار کروا دینا، جانا ہے مجھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے سینہ تانے اپنے روم کی جانب بڑھ چکے تھے۔ اگلی صبح لویزا کی آنکھ 10 بجے کھلی تھی۔ میر ہادی ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ وہ کافی دیر سے اسے جگا رہی تھی، مگر وہ تو جاگنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، الٹا اسے بھی کھینچ کر اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اور وہ جو اب اجالا کے دیے گئے خوبصورت سرخ فراق میں تھی، دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو میر ہادی نے کہا، سو جاؤ نا ایلوویرا، بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے قسم سے۔ ہادی کیا ہوا ہے آپ کو؟ اٹھے نا آپ، یا آپ کو اٹھانے کے لیے لاؤں میں اپنا بیلن؟ لیزا کی دھمکی پر اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ اچھا، رانا میر ہادی کو دھمکی؟ اس نے اپنے سر کے نیچے بازو فولڈ کر کے رکھا تو لویزا بمشکل خود کو چھڑاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جی بالکل، دھمکی ہی سمجھ لیں، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولی تھی۔ ویسے اس گنڈے کو تو روز رات کو خواب میں بھی تم ڈرایا کرو گی ایلوویرا۔ ہاں نا، وہ تو اپنے بیٹوں کو بھی یہی بولا کرے گا، بندے دے پتر بن جاؤ اور ہمیشہ عورت کی عزت کرنا، نہیں تو لیزا آ کر چٹنی بنا دے گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی تو وہ بولا، ویسے میری جان ہے بہت بریو ہے نا؟ بابا بھی یہی کہتے تھے۔ وہ کھوئی کھوئی سے بولی، واٹ، لیزا تمہیں کیسے پتا؟ میر ہادی کی سانس اٹکی تھی بابا کے بارے میں سن کر۔ وہ بھی چونک اٹھی اور بولی، پتہ نہیں ہادی، خود ہی زبان سے ادا ہو گیا۔ اپنے بابا کو یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ہے ڈونٹ یو ڈیئر، سب ٹھیک ہو جائے گا، رونا نہیں۔ وہ پھر سے اس ٹاپک کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ویسے آپ بھی نا اب بچ کے رہنا مجھ سے۔ اس کی بات پر میر ہادی کہکا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، جی بالکل میری لیڈی بونگیمبو، وہ انسلٹ کہاں بھولی ہے جو میر لاج میں ہوئی تھی میری، وہیں تو دل کو لگی تھی ٹھاہ کر کے، اسی نے تو نیندیں حرام کی تھی نا اس ناچیز کی۔ وہ بھی اب کھویا سا بولا تو لیزا دلچسپی سے سننے لگی۔ ہادی، ایسا کیا ہوا تھا؟ آپ پچھلی پاسٹ کی کوئی بات سناتے ہی نہیں، اگر سنائیں تو کیا پتا مجھے سب یاد بھی آ جائے اور میں پاپا سے مل پاؤں۔ وہ اداسی سے بولی تو میر ہادی کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا اور اس کا دل یک دم سکڑ کر پھیلا تھا۔ اپنی بیوقوفی پر اس نے خود کو جی بھر کر کوسا کہ آخر یہ ٹاپک چھیڑا ہی کیوں۔ ابھی اسے کچھ کہتا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو لویزا بوکھلا گئی اور فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ میر ہادی نے بھی اٹھ کر اپنی شرٹ پہنی تھی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے آلیان کو تذبذب کا شکار اور جھجکتے کھڑا دیکھ کر وہ حیرت ہوئی سے، خیریت حالی؟ نو ہادی، خیریت نہیں یار، حویلی سے مہمان آئے ہیں، مطلب دادا اور بابا سائیں، حتیٰ کہ اماں سائیں، آنٹی اور بختاور بھابھی بھی ساتھ ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو میر ہادی غصے سے پاگل ہوا۔ واٹ، ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسی ہو ان کی یہاں آنے کی یار؟ قاتلانہ حملہ کروا کر اب تماشا دیکھنے آئے کہ بچ گئی کہ نہیں؟
اور انہیں یہ کس نے بتایا کہ ہم ادھر ہیں؟ ہاں یار، انہوں نے مجھے رات کو فون کیا تھا تو میں نے بتا دیا نا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ واقعی آ ہی جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں۔ آلیان واپس گیا تو اس نے لیزا کے پاس آ کر کہا، لیزا اندر سے دروازہ بند کر لو، کچھ دیر تک میں آ جاؤں گا مگر تم باہر نہیں آنا۔ مگر ہادی ہوا کیا ہے؟ آپ ایسے کیوں بہیو کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا میری جان، آ کر بتاتا ہوں، بس تم نے باہر نہیں آنا، رائٹ؟ نہ جانے کیوں وہ انگارے چبا رہا تھا۔ لیزا نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ باہر گیا تو لویزا نے اٹھ کر ڈور لاک کر لیا۔ وہ اتنے خطرناک تیور لیے باہر آیا تھا کہ ایک مرتبہ تو سب اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اجالا اور آلیان بھی اس کے پیچھے لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ وہ پہلے ہی ان سے مل کر سلام دعا کر چکے تھے دونوں۔ میر ہادی لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور حسب معمول اس کے ماتھے پر تیوریوں کا ایک جال سا بنا تھا۔ برخوردار، شہر میں آ کر تمیز وغیرہ بھول جاتے ہو کیا، جو سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا؟ اس کے بابا میر دراب ہی بولے تھے اور کیسے بھی صحیح بات کا آغاز کیا تھا۔ میر ہادی نے جھک کر اماں سائیں اور ممتاز بیگم سے پیار ضرور لیا تھا، جنہوں نے اسے چٹا چٹ چوم ڈالا تھا۔ لویزا چپکے سے روم سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھی اور پلر کے پیچھے چھپ کر ان سب کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ دادا سائیں کے سامنے آیا۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہاں؟ سنجیدگی سے اس نے سوال پوچھا اور غصے میں بختاور کی جانب تو دیکھا بھی نہیں، جو نم آنکھیں لیے وہاں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے پتر، ہم بہو کو دیکھنے آئے ہیں اور اس کی خیر خیریت معلوم کرنے، اس کی عیادت کرنے آئے تھے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ دادا سائیں کافی اطمینان یعنی ڈھٹائی سے بولے تھے۔ میر ہادی دھواں چہرہ لیے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ پھر وہ بولا، اور جب آپ اسے قتل کرنے کی سازشیں رچا رہے تھے، اس وقت نہیں یاد تھا کہ وہ میری بیوی ہے، میری عزت اور میرے نکاح میں ہے، آپ لوگوں کی بہو ہے؟ اور اب چلو یار، دیر آئد درست آئد نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا اور بچے کو بھی محفوظ رکھا۔ اب تم کیوں دیوار بنے کھڑے ہو؟ ہٹو سامنے سے اور بلاؤ اسے۔ میر ہاشم نے بات کو بڑھنے سے روکنا چاہا تھا۔ نہیں دادا سائیں، اب کوئی تعلق نہیں ہمارا آپ سے، یا اس کا یا میرے بچے کا۔ حویلی کی جانب تو اب میں کبھی رخ بھی نہیں کروں گا۔ میں ہر تعلق توڑتا ہوں حویلی سے، سمجھے آپ؟ اور اگر آپ لوگوں نے مزید ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں اسے لے کر یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا۔ نہیں ملنا اس سے کسی سے، جائیے آپ لوگ۔ شدت ضبط کی جب انتہا ہوئی تھی تو وہ غصے سے بولا، مگر یہ بھول گیا کہ اس میں ماں، باپ اور دادی کا کیا قصور تھا، اور بختاور کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بس اپنی محبت کو ایک جھلک دیکھنے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بختاور نے ممتاز بیگم کو خود سے لگایا تو میر ہادی اندر سے ہل گیا اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے یہ کیا بول ڈالا تھا۔ چھوٹے سائیں، باولے ہو کیا؟ ہوش میں تو ہو؟ ارے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمیں سزا دینے پر تل گئے ہو؟ اگر یہی بات ہے تو جہاں جاؤ گے ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا، کیونکہ جہاں تم نہیں وہاں ہمارا کیا کام؟ ارے ہم بوڑھی جانوں پر تو رحم کھاؤ۔ اماں سائیں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ رانا میر ہاشم نے بیگم کو بری طرح گھوری سے نوازا، مگر انہیں خاطر خواہ اب پرواہ نہیں دی تھی۔ انہوں نے کون سا بیگم سے پوچھ کر یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ میر ہادی بری طرح لب کچلتا ان کے پاس آیا، جو رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھر اس نے ماں کو گلے سے لگایا تو میر دراب بھی بیٹے کو شکوہ کنان نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ کہیں نہیں جاؤ گے تم، سمجھے؟ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ممتاز بیگم نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اچھا نا اماں سائیں، کہیں نہیں جا رہا، خاموش ہو جائیں آپ لوگ۔ میر ہادی نے ماں کو سینے سے لگایا۔ کہاں ہے وہ میر ہادی؟ اماں سائیں نے کہا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا تو لفیزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں ہے، آپ لوگ مل لیں اس سے۔ میر ہادی نے صرف اماں اور امی سائیں کو دیکھ کر بولا تو باقی سب نے پہلو بدلا۔ میر ہادی، باہر لے کر آؤ ہماری بہو کو۔ اب کی بار میر کے بابا میر دراب نے سختی سے کہا، کیونکہ وہ مسلسل رانا میر ہاشم کی انسلٹ کیے جا رہا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو اور اسے یہاں سے کہیں غائب کر دے۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں بابا سائیں، اور بختاور کا بھی نہیں۔ تبھی بختاور نے پہلو بدلا اور اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ان سب کو اب پریشانی سمجھ آئی تھی اس کی۔ اچھا ہم نہیں بتائیں گے، تم ملواؤ تو صحیح ایک مرتبہ۔ میر دراب نے کہا تو اس نے اجالا کی جانب اشارہ کیا۔ اجالا کمرے میں آئی تھی تو وہ ہونک سی بنی صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور بولی، کیا ہوا اجالا؟ کچھ نہیں، ہادی نے بلایا ہے، شال اوڑھ کر باہر آؤ۔
لویزا نے شال اوڑھی تو اجالا نے اس کا ہاتھ تھاما جو کنفیوز ہو رہی تھی۔ پھر وہ دونوں باہر آئی تو سب کی ایک مرکز پر نگاہ اٹھی اور ٹھہر سے گئی۔ سرخ فراک پجامے میں وہ سکن کلر شال اوڑھے سرخ و سفید نازک اور ہرن جیسی معصوم آنکھوں والی لڑکی سیدھا ان سب کے دل میں اتری تھی۔ اس کے انگ انگ سے ممتا کا نور پھوٹ رہا تھا جیسے۔ لویزا نے جھجکتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور پھر وہ سارے ہوش میں آئے۔ اجالا سب سے پہلے اسے اماں سائیں کے پاس لے کر آئی تھی اور اماں اور ممتاز بیگم کے درمیان اسے بٹھا دیا تھا۔ ان دونوں نے لویزا کا ماتھا چوما اور ممتاز بیگم نے سب کا تعارف کروایا اسے۔ لویزا نے میر ہادی پر ایک نگاہ ڈالی جو سڑی سی شکل بنا کر اپنے بابا کے پاس بیٹھا تھا۔ لویزا کو اس کی ایسی شکل دیکھ کر بڑی ہنسی آئی مگر وہ ضبط کر گئی۔ میر دراب اور میر ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں نے منہ دکھائی کے طور پر اس کی گود میں بڑے بڑے نوٹ رکھے تھے جس پر وہاں بیٹھا ایک شخص سخت تلملایا تھا۔ سبھی نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور اب وہ سوالی نگاہوں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھنے لگی جو پاس ہی مگر چپ چاپ سے بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہوں کا فوکس دیکھ کر سبھی گڑبڑائے اور اصل میں تو اب میر ہادی نے جھنجھلا کر پہلو بدلا تھا۔ ابھی کچھ کوئی اور بولتا اس سے پہلے ہی بختاور بول اٹھی، میں آپ کے شوہر کے پھوپھو کی بیٹی ہوں۔ بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، تم دیکھنے چلی آئی اور جیسا سنا ویسے ہی پایا۔ آپ بے تحاشا خوبصورت ہیں۔ بختاور نے سادہ سے لہجے میں کہتے اپنا تعارف خود ہی کروا کر ان سب کی مشکل حل کی تھی۔ لیزا گہرا سے مسکرائی اور کچھ ہی دیر میں ان سب سے گھل مل گئی مگر اجالا بھابھی لیزا کو اندر لے کر جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میر ہادی نے فوراً اس محفل میں رنگ میں بھنگ ڈالی تھی۔ اماں سائیں اور ممتاز بیگم نے ناراضگی سے اسے گھورا تھا۔ اس کے معاملے میں عجیب طرح سے بے اعتبار ہو رہا تھا وہ ان سب پر۔ پھر اماں سائیں نے اپنے ہاتھ سے جڑا خالص کندن کنگن نکال کر اسے پہنانا چاہا تو وہ بولی، ارے دادو یہ کیا، یہ میں نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں بیٹا، اس پر تمہارا حق ہے، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میر ہادی کے ہونے والے بچے کی ماں کو یہی پہناؤں گی میں۔ اماں نے پھر اسے چوما تھا تو وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ میر ہادی نے گہری نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالی اور اجالا کو دوبارہ اشارہ کیا تو اجالا آگے بڑھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی۔ میر ہادی، حویلی چلو یار۔ حویلی کب آؤ گے؟ حویلی چلو تاکہ خاندان والوں کے سامنے اس شادی کا اعلان کیا جائے اور بچے کی پیدائش بھی حویلی میں ہی ہونی چاہیے۔ میر دراب نے میر ہاشم کے کہے گئے الفاظ دہرائے تو بولا، بابا سائیں بہت جلد آؤں گا، فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے بول کر انہیں ٹالا تھا مگر حویلی جانے کا ارادہ اس کا سرے سے تھا ہی نہیں۔ اجالا اور لویزا نے انہیں چائے اور ناشتہ سرو کیا اور وہ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ سخت قسم کے موڈ آف کیے بیٹھا تھا جب آلیان اس کے قریب آیا اور بولا، کیا ہوا ہادی؟ کچھ نہیں یار، میں بس اس وحشت زدہ ماحول سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ لیزا کو کہیں دور لے کر جانا چاہتا ہوں، سب کی نگاہوں سے بہت دور، چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں میں اسے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں اکتا کر بولا تو آلیان مسکرا اٹھا، تو ٹھیک ہے نا، چلو ہمارے ساتھ، ہم بھی کہیں گھومنے نہیں گئے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی چلو، ایک تو تمہیں سکون ملے گا اور دوسرا بھابھی کو اس حالت میں بہت اچھا لگے گا اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ عالیہ نے جب یہ کہا تو میر ہادی کو کچھ پل ہی لگے تھے فیصلہ کرنے میں۔ اوکے، کدھر جانا ہے؟ فی الحال تو اپنے ہی ملک میں ناردرن ایریاز میں چلتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے بڑھ کر بھی کوئی اور خوبصورت جگہ ہوگی مجھے نہیں لگتا۔ عالیہ نے یہ کہا تو وہ مسکرائے جیسے اس کی بات سے متفق ہو۔ ہاں چلو پھر تیاری کرو، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں اور ایبٹ آباد میں اپنا فارم ہاؤس بھی ہے میرا۔ میر ہادی نے جلدی سے اٹھتے کہا تو عالیان اس کی بے صبری پر مسکرا اٹھا۔ ان کے ارے ارے اور شور مچانے کے باوجود انہوں نے بہت جلدی مچائی تھی اور چند ہی گھنٹوں میں تیاری بھی کر لی تھی۔ بختاور جب سے حویلی آئی تھی اپنے کمرے میں بند تکیے میں منہ دیے آج اپنی ضد ہٹ درمی اور اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتا رہی تھی کہ واقعی وہ ایک دھوکے کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہی تھی جس سے اس کی جھولی میں غم کے علاوہ کچھ نہیں آنے والا تھا، کیونکہ وہ اس کا نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ آج جو میر ہادی کی نگاہوں میں اسے اس لڑکی کے لیے عشق کی اندیکھی آگ بھڑکتی دکھائی دی تھی، اس میں کسی اور کی ذرا سے بھی گنجائش نکلنے والی ہی نہیں تھی۔ وہ رو رو کر اپنا غم غلط کر رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ بری طرح جھلائی تھی کہ اب کون تھا، یہاں تو کوئی سکون سے رو بھی نہیں سکتا تھا جیسے۔ مگر اگلے ہی پل آنے والے نے اجازت لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی اور دروازہ ہلکے سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اپنے سامنے افرا صاحب کو دیکھ کر وہ پھر غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مبارک ہو بھائی، تمہارا شوہر تو باپ بننے والا ہے، میں تو منہ میٹھا کرنے آیا تھا۔ وہ ڈٹھائی سے کہتے اس کے سارے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے افراسیاب، آج میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی بالکل بھی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ تکی میں منہ دے گئی تھی۔ افراسیاب نے بے بسی سے بیڈ پر پڑا اس کا ناتواں مگر قیامت خیز وجود دیکھا اور بری طرح نگاہیں چرائی، اور پھر اس نے اس کی جانب سے رخ موڑ ہی لیا اور بولا، مگر میں تو ہمیشہ صرف تمہارے منہ ہی لگنا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور بولی، کیوں آخر کیوں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم افراسیاب؟ جب جانتے ہو کہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے، میری طرح تم بھی خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ تم بھی تو بھاگ رہی ہو نا بختاور، ایک سراب کے پیچھے، تو سوچا میں بھی بھاگ کر دیکھ لوں، اور کوئی تعلق نہ صحیح تو دونوں سراب ہی کھیل لیتے ہیں، کوئی تعلق تو رہے گا کم از کم۔ وہ بھی لاپرواہی سے بولا تو بختاور نے اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے خوبصورت مرد کو دیکھا جسے اس نے اپنی بے وقوفی اور پاگل پن میں کھو دیا تھا۔ دیکھو، اگر تم میرے منہ سے یہ سننا چاہتے ہو کہ میں ہار گئی تو سنو افراسیاب، بختاور ہار چکی ہے۔ اگر یہ سننا چاہتے ہو کہ میں اپنی ضد، اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوں تو سنو، ہاں میں واقعی پچھتا رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں، ٹوٹ چکی ہوں اور ہار چکی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ افراسیاب سے دھواں چہرے کے ساتھ اسے روتے ہوئے دیکھا اور پھر بولا، تو لوٹ آؤ نا بختاور، دیکھو تو میں تمہارا انتظار ہمیشہ سے کر رہا ہوں، اب بھی سنا تم نے، اب بھی مجھے بس صرف تمہارا انتظار ہے۔ اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر بولا تھا، کاش افراسیاب، کاش کہ یہ اتنا آسان ہوتا، رانا میر ہاشم اور میر دراب مجھے مار ڈالیں گے، ان کی غیرت تو کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ ان کی بہو ان کے بیٹے سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کرے۔ وہ تو ان کا بیٹا ہے نا، جو مرضی کر سکتا ہے، مگر ادھر سوال بہو کا ہے۔ نام نہاد غیرتیں جاگ اٹھیں گی ان کی، اور لوگ بولیں گے کہ بختاور کتنی بد کردار ہے، جب ایک سے جی بھر گیا تو دوسرا پکڑ لیا۔ شٹ اپ بختاور، اگر نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے تو بکواس بند کرو اپنی۔ وہ غصے سے بولا تو بختاور نے اس کے سینے سے سر ٹکایا اور بے تحاشا رو دی اور بولی، سچ تو سچ ہے نا افراسیاب۔ افراسیاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، کچھ بھی کہو بخت، ہمیشہ سے تمہارا انتظار کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، اب دیکھتے ہیں کہ کب میرا یہ انتظار معتبر ٹھہرے گا اور کب مجھے اپنے انتظار کا پھل ملے گا۔ وہ جذبات سے کہتا اسے محسوس کیے گیا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ مت کرو انتظار افراسیاب، کہیں رائے گاہ ہی نہ چلا جائے یہ سب کچھ میرے انتظار کی طرح۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا بخت، مجھے میری محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، جا چکا تھا، اور بختاور بھیگی پلکیں لیے اس کے قدموں کی آہٹیں سنتی رہی۔ ڈھلتی دوپہر تک وہ لوگ ایبٹ آباد کی خوبصورت وادیوں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ سفر زندگی کا خوبصورت ترین سفر رہا تھا۔ یہ میر ہادی کا فارم ہاؤس تھا، جو تھا تو چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت۔ سامنے ایک گراؤنڈ بھی تھا جہاں ٹورسٹ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے، کھیلتے کودتے اور انجوائے کرتے تھے۔ سفر کی وجہ سے لویزا بہت تھک چکی تھی، اس لیے آتے ساتھ ہی لیٹ کر سو گئی، جبکہ اجالا جو رستے میں سو گئی تھی اب کافی فریش تھی اور آتے ساتھ ہی علیان کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ میر ہادی کافی دیر سے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ پھر اس نے آوازیں بھی دی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب وہ اس کے قریب چلا آیا اور اسے میر ہادی سٹائل میں جگانے کے لیے سب سے پہلے تو اس نے اس کے پاؤں پر گدگدی کی تھی۔ وہ بری طرح نیند میں تنگ ہوئی۔ پھر اس نے اس کی ویسٹ پر اپنے لب رکھے تو اس نے کروٹ بدل لی، اور اب وہ مکمل اس پر قابض ہوا اور اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی کی چبھن سے لویزا نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تھی اور خود پر اسے جھکے دے کر اس کے کندھوں پر مکے برسائے۔ ہادی، یہ کیا ہے؟ پیچھے ہٹے، مجھے سونے دے پلیز۔ اگر نہیں ہٹا تو میں اپنا بیلن لے آؤں گی کچن سے۔ وہ اس کی شرٹ دبوچتی اپنے روبرو کر کے دھمکی دے دی، بولی، اچھا تم کھیلتی رہو بیلن، رانا کے ایک وار جھیل نہیں پاؤ گی۔ میں تو چلا باہر گراؤنڈ میں، کافی لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے، اور بعد میں شکوے مت کرنا۔ وہ بول کر اسے آگ لگا کر فوراً باہر نکل گیا تو وہ بھی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ تجسس کے مارے کھڑکی کا تاک تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ وہ جس نے باقاعدہ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز بھی نہیں کیا تھا، بڑے مزے سے لڑکیاں اس کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح
آٹوگراف لینے کی تقدو میں مری جا رہی تھی۔ بلیک ٹو پیس کے اوپر بلیک سن گلاسز لگائے وہ لگ بھی تو اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ رہا تھا۔ کسی لڑکی نے اسے پوچھا، سر کیا یہ فارم ہاؤس آپ کا ہے؟ آپ ادھر رہنے آئے ہیں؟ تو وہ سکون سے بولا، یس آف کورس۔ میر ہادی محسوس کر چکا تھا کہ لویزا اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ گہرا مسکرایا اور پھر بولا، واٹ اباؤٹ اے گیم گرلز، کون کون کھیلنا چاہے گا؟ وہ واپس مڑ کر اسٹور روم سے بیٹ اور بال اٹھا لے آیا تھا۔ لڑکیاں تو چیخیں مار کر تالی بجاتی گراؤنڈ میں پھیل گئی تھی اور ادھر لویزا جل بھن کر کباب ہو چکی تھی۔ وہ بھی سرخ لباس میں لال آگ کا گولہ بن چکی تھی۔ کرکٹ وہ کھیل رہے تھے اور آؤٹ لویزا کے دل و دماغ ہو رہے تھے، اور اب تو غم و غصے کی انتہا سے وہ دانت کچکچاتی آگے گراؤنڈ میں بڑھی تھی اور وہی وکٹ نکال کر ان لڑکیوں کی جانب دوڑ پڑی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ان لڑکیوں کو خوب ٹھکائی کر دیتی جو خام ہاؤس کے وڈیرا جی سے فری ہونے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اب وہ چیخیں مارتے وہاں سے دور بھاگی ہنس رہی تھی۔ وہ تو دسترس سے باہر ہو گئی تھی، مگر وہ میر ہادی کی ضرور درگت بنا سکتی تھی، جو اطمینان سے اب ہاتھ باندھے اپنی لیڈی موگیمبو کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا نا میری ایلو، جھیل نہیں پاؤ گی، مت الجھو مجھ سے، اب کیوں تم جل بھن کر کباب بن رہی ہو؟ وہ پاس آئی اور وکٹ ہوا میں لہرائی تو وہ پوچھنے لگا، کیا مارو گی کیا مجھے؟ نو ہنی، آپ سے کس نے کہا کہ ماروں گی میں آپ کو؟ وہ یہ کہتی ہوئی ہیروئن سٹائل میں آنکھیں پٹپٹاتی اس کے کندھوں کے پیچھے وکٹ رکھ کر دونوں ہاتھوں سے وکٹ تھام کر میر ہادی کو اپنی جانب جھکایا کہ ایک مرتبہ تو میر ہادی کی بھی ہوش اڑے تھے۔ ایکچولی میں تو اپنے ہینڈسم سے ہسبینڈ کو ڈھیر سارا پیار کرنے والی ہوں، وہ با آواز بلند بہکی سی بولی تاکہ پیچھے کھڑی ان چڑیلوں کو لازمی سنائی دے، اور اب اس نے اوپر ہو کر میر ہادی کے چہرے پر پیار کی مہریں ثبت کرنا شروع کی تھی۔ میر ہادی بھی مسکراتے ہوئے اس کے جلن میں اپنا سکون پانے لگا۔ وہ لڑکیاں آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ لویزا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میدان صاف تھا۔ وہ گہرا مسکراتی وکٹ پھینکتی ہاتھ جھاڑتی پیچھے ہٹی۔ ان کو تو بھگا دیا میری جان، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میر ہادی مانی خیزی سا بولا تو وہ بولی، نو ہادی میں تو چلی۔ وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے کو تھی جب میر ہادی کے بازو اس کی کمر کے گرد حائل ہوئے اور فوراً اسے بازو میں اس نے بھر لیا۔ اسے اندر کی جانب چاہتا دیکھ کر لیزا کے ہوش اڑے تھے۔ ہادی گھومنے چلے کیا؟ نو میری جان، تم نے مجھے چھیڑا ہے نا، اب جھیلنا بھی خود ہی پڑے گا نا۔ وہ اسے دانتوں تلے لب دباتا اندر کی جانب بڑھا اور لویزا نے اس وقت کو کوسا جب وہ باہر آ کر اس بلا سے الجھتے خود ہی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ دل و نگاہ میں باہوں میں بھر لیا جائے، دل و نگاہ میں باہوں میں بھر لیا جائے، کسی طرح تجھے محفوظ کر لیا جائے۔ تمہارا ساتھ ملا ہے تو پھر ضروری ہے کہیں ستاروں کے جھرمٹ میں گھر لیا جائے۔ یہاں آئے آج ان کا دوسرا دن تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت اور قربت میں ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی جیسے۔ وہ آس پاس کی ساری جگہ گھوم چکے تھے، مگر ڈھلتی دوپہر کے ساتھ لویزا کی طبیعت ذرا بوجھل سی ہوئی تھی، اس لیے میر ہادی اس کی طبیعت کو لے کر سخت پریشان ہو چکا تھا۔ وہ جہاں گھومنے آئے تھے وہاں آلیان، اجالا اور ہادی نے ہارس رائڈنگ بھی کی تھی۔ لویزا کو بھی دیکھ کر شوق ہوا، مگر میر ہادی نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ پھر وہ بہت اصرار کرتی رہی، مگر میر ہادی یہ کہہ کر ٹس سے مس نہ ہوا کہ پہلے اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کو لے کر کوئی رسک نہیں لینے والا تھا، اور لویزا سخت قسم کی ناراض ہوئی تھی اس سے۔ ادھر آلیان کو ایک لڑکی کے ساتھ جان بوجھ کر فری ہوتے دیکھ کر اجالا کا بھی پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ دونوں پیر پٹختی ان کے ساتھ آئے بغیر فارم ہاؤس لوٹ آئی تھی اور آ کر اپنے اپنے روم کے بجائے ایک تیسرے روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے چلے آئے تھے اور اپنے اپنے روم میں انہیں نہ پا کر وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ان کے پیچھے چلے آئے تھے۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تو میر ہادی نے کندھے اچکائے، پھر اسے پکارا، لیزا واٹ از دس یار، چلو اپنے روم میں آؤ، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری۔ اتنے میں آلیان بھی وہاں چلا آیا اور اس نے اجالا کو پکارا کہ اجالا چلو اپنے روم میں۔ نو ہم نہیں آئیں گے، جائیں آپ لوگ، آج ہم اسی روم میں سوئیں گے۔ اجالا نے جب یہ کہا تو علی نے کہا، کیوں؟ بس ہماری مرضی۔ لویزا کی جانب سے جواب آیا تھا، لیزا ڈیئر روم میں چلو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہادی نے اسے وارننگ دی تو وہ بولی، نہیں تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھو پھر ہم جو کریں گے نا شاید تم لوگوں کو پسند نہ آئے۔
اوکے، اگر یہ چیلنج ہے تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو مرضی کریں آپ لوگ، ہم آج روم سے باہر نہیں نکلنے والے۔ اجالا نے ان دونوں کو چیلنج دیتے ہوئے کہا، پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور باہر نکل آئے۔ علی، کیا تمہارے پاس وہ نمبر ہے؟ ہادی نے دانستہ اونچی آواز میں کہا تھا تو لویزا اور اجالا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد ہی باہر سے پائلوں کی چھنکار کی آوازیں سنائی دی۔ وہ دونوں بے تحاشا متجسس ہوئیں۔ اس کے بعد تیز میوزک اور لاؤنج سے آتی آوازوں نے ان کے ہوش اڑائے تھے۔ لویزا، کیا یہ لوگ اور لڑکیوں کے ساتھ ہیں؟ اجالا کے پیٹ میں بل پڑے تھے۔ پتہ نہیں، شاید مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کافی دیر وہ دونوں برداشت کرتی رہیں مگر آوازیں بھی آتی رہیں۔ لیزا، کیا جا کر دیکھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے وہاں؟ نہیں نا یار، نہیں جا سکتے باہر۔ مگر لیزا، یہ آوازیں… تجسس کے مارے ان دونوں سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ بے حد ناراضگی جتاتے ہوئے چیلنج تو کر لیا تھا ان سے کہ آج دونوں نے منہ نہیں لگانا انہیں، اور اس روم سے باہر نہیں نکلنا کسی صورت۔ مگر رات کے 11 بجے لاؤنج سے آتی پائلوں کی چھنکار، تیز میوزک اور میر ہادی اور علی کے ہنسنے کی آوازوں سے وہ سخت پریشان ہو چکی تھی۔ لیزا یار، اگر وہ واقعی لڑکیوں کے ساتھ ہوئے تو پھر ہادی کو آج رانا لویزا میر ہادی سے تو اللہ ہی بچائے گا۔ وہ غصے سے کہتی اجالا کا ہاتھ تھامے فوراً باہر نکلی۔ پھر پہلے انہوں نے کچن کا رخ کیا اور ادھر سے بیلن اٹھا کر لائی، پھر لاؤنج کی کھڑکی کی جانب گئی اور چپکے سے جھانک کر دونوں نے اندر دیکھا تو دونوں کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ دو لڑکیاں تھیں جو ملٹی کلر لہنگے پہنے گھونگھٹ نکالے پیروں میں پائلے پہنے ناچنے میں مصروف تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ہلکے ہلکے ڈانس سٹیپ بھی کر رہے تھے۔ لویزا اور اجالا کے تو تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ غصے کے عالم میں اندر داخل ہوئی اور بیلن سے ان کی ہڈی پسلی سینکتے ہوئے اچھی طرح بتا دیا کہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ الجھنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ دونوں پہلے تو ہکا بکا کھڑے دیکھنے لگے مگر پھر لاؤنج میں چھت پھاڑ کہہ گونجے تھے، جبکہ اجالا اور لویزا نے معصوم دوشیزاؤں کے گھونگھٹ پلٹے تو چولی کے پیچھے اور چنری کے نیچے ان کی یہ لمبی لمبی مونچھیں دیکھ کر دونوں کی ہی چیخیں نکل گئی تھی، کیونکہ وہ بیچارے تو سیکورٹی گارڈز تھے جو میر ہادی کے عتاب کا نشانہ بنے تھے اور اب اپنی کمر سہلاتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ میر ہادی اور آلیان دونوں پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور لویزا اور اجالا شرمندگی کے باعث سرخ ہوتی وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں مصروف تھی، مگر ان کی یہ کوشش ان دونوں نے ہی ناکام بنا دی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ ایبٹ آباد کی قدیم ترین مسجد الیاسی مسجد گھومنے گئے تھے، جس کے قریب پہاڑوں سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اور یہ منظر ایک خوبصورت ترین منظر اور قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ اجالا اور آلیان اپنی ہی دنیا اور نوک جھونک میں مصروف تھے۔ میر ہادی اس کے لیے قریبی شاپ سے جوس لینے گیا ہوا تھا اور وہ کھڑی بہتے چشمے کو دیکھ رہی تھی۔ لویزا؟ شدید حیرت میں ڈوبی ایک مردانہ جانی پہچانی سی آواز سنائی دی تو وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ پیچھے ایک اجنبی کو خود کو حیرت اور صدمے سے دیکھتے پایا اس نے۔ لویزا، تم زندہ ہو؟ یہ کوئی خواب ہے؟ او میرے خدایا، میں ظفر ہوں، پہچانا نہیں مجھے؟ تم کہاں چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر؟ ظفر حیرت سے گنگ اسے دیکھے گیا۔ بہت ناقابل فہم تھا، یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے، تبھی لویزا کی کلائی نرمی سے تھامی تھی۔ لویزا بھی حیرت سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ شکل و صورت اور آواز کافی جانی پہچانی لگ رہی تھی اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میر ہادی جو جوس لے کر واپس آیا تھا اور سامنے کے منظر نے اسے سر تب پیر جھلسا ڈالا تھا، اس لیے اس کی دھاڑ سے پورا ایریا گونج اٹھا تھا۔ "Hey you, how dare you to touch my wife!" جھٹکے سے آگر سامنے والے کی گرفت سے لویزا کی اس نے کلائی چھڑائی تھی۔ آپ بات سنیں میری، اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کزن ہے میری، میں جانتا ہوں اس کو، یہ ایک… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ جانتا ہوں تم جیسوں کو فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو، ٹچ بھی کیسے کیا تم نے اسے؟ ہاں؟ وہ چلا کر جان بوجھ کر اچھا خاصا تماشا لگا چکا تھا۔ اجالا نے قریب آنا چاہا مگر آلیان نے اسے بازو سے دبوچ کر روک لیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اجالا ان دونوں دوستوں کی خود غرضی پر کلس کر رہے گی۔ ہادی، آئی تھنک یہ مجھے جانتے ہیں، شاید کوئی بدتمیزی تو نہیں کر رہے تھے، ان کی بات تو سنیں۔ لویزا نے ہادی سے کہا تو وہ بولا، لیزا تم نہیں جانتے ان جیسے لوگوں کو۔ وہ ظفر کو بھیڑ میں چھوڑ کر تیزی سے اسے لیے باہر نکلا تھا۔
لوگ ظفر کو لان تان کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے بھیڑ سے نکل کر لویزا کے پیچھے نکلنا چاہا مگر نکل نہ پایا۔ ہادی ایک دفعہ اس کی بات تو سن لیتے آپ نا، اس نے خود سے میرا نام پکارا تھا۔ لیزا ڈیئر، اس نے ہمارے منہ سے ہی تمہارا نام سن لیا ہوگا نا، تم بہت معصوم ہو، نہیں جانتی ہو لوگوں کو۔ وہ غصے سے بولتا وہاں سے گاڑی نکالتا چلا گیا تھا۔ پھر یہ حسین دن، قیمتی پل کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ لوگ واپس آئے تھے اور میر ہادی اسے لیے میر لاج میں واپس آیا تھا۔ اب اسے باہر لے جا کر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ کسی قیمت پر اسے کھو نہیں سکتا تھا، کبھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی سوچ ہی سوچتے اس کی سانس اٹکنے لگی تھی۔ آتے ساتھ ہی میکس بھی لویزا کے پاؤں میں لوٹنے لگا تھا۔ Oh my cute tree، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ Do you miss me too؟ لویزا اب میکس کے لاڑ اٹھانے میں مصروف تھے جبکہ میر ہادی کا فون بجا۔ وہ فون لیے ایک سائڈ پر گیا تو رانا میر دراب کا فون تھا۔ وہی ایک ہی تکرار سن سن کر اب وہ اکتا چکا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ خود کو اور لویزا کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہی کر دے۔ ابھی بھی میر دراب لویزا کو حویلی لانے کی بات کر رہے تھے جبکہ وہ گاڑیوں کے شو رومز کی چین شروع کر چکا تھا۔ سیاست میں اسے رتی بھر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بابا سائیں، کتنی مرتبہ بولوں آپ سے کہ میں اسے ہرگز حویلی نہیں لاؤں گا، تو کیوں ضد کرتے ہیں آپ؟ اور یہ یقیناً دادا سائیں آپ کو فورس کرتے ہوں گے، تبھی آپ مجھے بار بار فون کرتے ہیں، ہے نا؟ لویزا بھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بولے، تم جب جانتے ہو میر ہادی تو مان کیوں نہیں لیتے ان کی بات؟ ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش، آپ لوگ اس کی پیدائش کی فکر چھوڑ کے ہی نہیں دیتے۔ آخر اس کی فکر کرنے کو اس کا باپ موجود ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھے سکون سے رہنے دیں اور جب دل چاہے آ کر مل لیا کریں، مگر میں حویلی نہیں آؤں گا۔ غصے سے کہتے اسے فون کٹ کیا تھا۔ لویزا قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ بابا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ لیزا ڈیئر، میں تمہارے معاملے میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنے گھر والوں پر بھی نہیں۔ نرمی سے کہتے اس کا بازو تھام کر وہ اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ظفر دکان کے کسی کام سے ایبٹ آباد گیا تھا اور وہاں یہ سب ہو گیا۔ ابھی تک اعتبار کرنا مشکل تھا کہ وہ لویزا اقبال ہی تھی، مگر اس کے نام پکارنے پر وہ تو پلٹی تھی۔ وہ ممتاز بیگم کو ساری بات مینو آن بتاتے ہوئے وہ پھر اپنے نصیب کو رویا تھا۔ امی آپ کہتی تھی کہ صبر کرو، مگر مجھے صبر نہیں آتا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ صبر تو مرے ہوئے لوگوں پر آتا ہے، زندہ لوگوں پر نہیں۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا امی؟ اور وہ مجھے پہچان کر بھی پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے امی کہ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی یاد چلی گئی ہے اور اس امیر زادے نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہوگا، مگر میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اب میں اپنی لویزا کو واپس لاؤں گا امی، ہر قیمت پر اسے ڈھونڈ کر، اور اسے سب یاد کرواؤں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور ممتاز بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا، مگر ظفر نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ اب تو وہ ایک حسین خواب ہی تھی جس کی تعبیر اس کی دسترس سے کافی دور تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تھی، آہستگی سے محتاط قدم اٹھاتی ڈریسنگ تک آئی تھی۔ بلیک فراک ٹراؤزر میں ممتا سے بھرا بھرا پر نور وجود، دوپٹہ بیڈ پر تھا۔ اس کا 9 منتھ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ممتا کے نور نے ایک الگ ہی روپ بخشا تھا اسے۔ تبھی میر ہادی جو ابھی روم میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر اس کے قدم جم چکے تھے۔ لویزا نے خود کو اس کی گہری نظروں کے حصار میں پایا تو پیچھے مڑی، مگر اسے یوں خود کو دیکھتے پایا تو چہرے نے لہو چھلکایا اور دل یکدم سکڑ کر پھیلا تھا۔ تبھی آگے بڑھ کر اس نے شال اٹھائی اور اپنے وجود کے گرد لپیٹ لی۔ وہ اس کے اس شرمانے کی ادا پر سرشار ہوتا گہرا مسکرایا تھا اور اس کے قریب آیا۔ ہوگی پیکنگ ایلو جان؟ اسے بازو کے حصار میں بھر کر اس نے پوچھا تھا۔ ہادی آپ جائیں نا، جہاں جانا ہے۔ مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے کیا؟ میں ادھر ہی رہ جاتی ہوں، اجالا میرے پاس آ جائے گی۔ اس حالت میں ہر جگہ جاتی پھروں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ اور آپ خاموش رہو۔ جانا بھی ضروری ہے اور تمہیں ساتھ لے جانا بھی تو اور ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جب وہ وقت ہو اور میں تمہارے پاس نہ ہوں، اس لیے تمہارا میرے پاس ہونا بے تحاشا ضروری ہے۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا تھا، اس کے بال برش کرنے لگا تھا۔ پریگننسی کے ان مہینوں میں کیا کچھ نہیں تھا جو میر ہادی نے اس کے لیے نہ کیا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا
اس کے پل پل بدلتے موڈ سینگ کو تحمل سے برداشت کیا، نہ صرف برداشت کیا بلکہ ہر تکلیف، ہر درد میں اس کی دلجوئی کی۔ اور اب بابا اور دادا سائیں کی طرف سے اسے اس شرط پر سیاست سے جان چھڑانے کا موقع مل رہا تھا کہ فی الحال وہ آنے والے الیکشن کی چلنے والی کمپین میں ان کا ساتھ دے اور مختلف شہروں میں ہونے والے جلسے اور میٹنگز کو اٹینڈ کرے۔ اب بھی انہوں نے اسے فیصلہ آباد جانے کا کہا تھا۔ ان گزرتے مہینوں میں ایک بھی رات مولانا میر ہادی نے لویزا کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ تبھی اب بھی اسے ساتھ لے جانے کی ضد کر بیٹھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ضد اس کی زندگی کا غلط ترین فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا سکھ، چین، نیند، سکون سب برباد ہو جائے گا۔ فیصل آباد کے رائل ہوٹل کے باہر گاڑی ان کی رکی تو افضل نے جلدی سے اتر کر میر ہادی کی جانب کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ میر ہادی نے دوسری طرف آ کر لویزا کی جانب کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لویزا نے میر ہادی کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے گاڑی سے باہر آئی۔ وہ بڑی سی شال میں خود کو کور کیے ہوئی تھی۔ لویزا کی نگاہ ہوٹل کے مخالف سڑک کے اس پار اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ کھوئی سی آس پاس کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ہادی آگے بڑھا مگر لویزا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھی تو اسے بھی رکنا پڑا۔ لیزا چلو نا۔ نو ہادی، مجھے اس سامنے وہاں ایک مٹھائی کی شاپ ہے، ادھر کا پتیسا کھانا ہے۔ وہ مچھلی تو… میر ہادی کا سانس اٹکا۔ لیزا تمہیں کیسے پتا؟ بس مجھے پتا ہے نا، چلیں تو صحیح۔ لویزا نے یہ کہا تو مجبوراً اسے سڑک کے اس پار جانا پڑا، مگر لویزا کو سڑک کے اس پار جا کر سخت مایوس ہونا پڑا کیونکہ وہاں مٹھائی کی دکان کے بجائے ایک بڑا ریسٹورانٹ تھا۔ میر ہادی نے ایک سکون کا سانس لیا اور بولا، دیکھا نہیں ہے نا مٹھائی کی شاپ، اب چلو۔ تبھی رانا میر ہادی کو اپنے ریسٹورانٹ کے باہر کھڑے دیکھ کر مینیجر خود باہر آیا تھا۔ سر آئیے نا پلیز، تشریف لائیے۔ نو تھینکس، میری وائف کو جس چیز کی تلاش تھی وہ تو ملی نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے۔ میر ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، سر کیا چاہیے تھا آپ کی وائف کو، بتائیں نا ہمیں۔ یہاں ایک مٹھائی کی شاپ ہوا کرتی تھی اور اس کا پتیسا بہت مشہور تھا، شاید، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ لویزا نے مایوسی سے کہا تو اس نے کہا، یس میم، یہاں میرے بابا کی مٹھائی کی شاپ تھی اور ان کا پتیسا واقعی بہت فیمس تھا، مگر 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ کے بعد ہمیں وہ شاپ سیل کرنی پڑی، مگر اسی جگہ پر میں نے اپنے ریسٹورانٹ کا آغاز کیا۔ آپ تو پہلی مرتبہ آئی ہیں نا یہاں، تو آپ کو کیسے معلوم؟ مینیجر کی بات پر لویزا کا چہرہ کھلا تھا، جبکہ میر ہادی کے چہرے پر تاریکی چھائی تھی۔ ریلی ایسا ہے کیا؟ اور اس مٹھائی کی دکان کی بیک سائڈ پر ایک بڑی مسجد بھی ہے نا؟ یس میم، بالکل ایسا ہی ہے۔ لویزا کی باتوں میں اب مینیجر کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ ہادی، مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے بھی آئی ہوں، سب جانا پہچانا لگ رہا ہے، سب کچھ۔ کیا آپ مجھے یہاں گھمائیں گے نا؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے سب یاد آ جائے۔ لویزا ابھی چلو نا یہاں سے، ہادی نے تنگ آ کر کہا تو وہ بولی، نہیں ہادی، مجھے مسجد دیکھنی ہے، وہ والی۔ نو لیزا، تم تھک چکی ہو، طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو یہاں سے۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے یہاں سے غائب ہی کر دے۔ لہجے میں پہلی مرتبہ اس کے لیے اس نے سختی لائی تھی۔ نہیں ہادی، مجھے وہ اس شاپ سے بیک سائڈ والی گلی دیکھنی ہے۔ نو لیزا، تم ابھی کے ابھی ہوٹل چل رہی ہو۔ وہ غصے سے بولا، اور اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، لیزا چلو یہاں سے۔ اور پھر لویزا کا بازو پکڑ کر تقریباً سے گھسیٹتا وہ ہوٹل کی جانب لے گیا۔ میر ہادی کی گرفت میں اتنی شدت اور وحشت تھی کہ لویزا حیرت اور صدمے والی کیفیت میں گھر گئی تھی۔ ہوٹل میں کمرے میں لا کر ہی اس کا بازو اس نے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ہادی، واٹس رانگ ود یو؟ لویزا روتے ہوئے بولی، واٹ؟ میں نے کیا کیا؟ ٹائم نہیں تھا لویزا، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا تھا نا۔ میر ہادی نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، ہادی، مجھے تو اب ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے ہی نہیں کہ میری یادیں واپس آئیں۔ ہادی، کیا ہوا تھا ہمارے پاس میں، بتائیں مجھے۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تھا، دماغ پر مت زور ڈالو، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، ریسٹ کرو۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آتا ہوں، پھر جہاں چاہو گے وہاں گھما کر لاؤں گا، اوکے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ماتھے پر اس نے اپنے لب رکھے تو اسے تسلی دی تھی، اور بیگ میں سے فائل نکال کر وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ کوریڈور سے نکلتا وہ باہر آیا تھا تو گارڈ اور افسر اس کے پیچھے تھے۔ چھوٹے سائیں، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، افسر نے یہ کہا تو میر ہادی گہری سوچ میں ڈوب اٹھا۔ مجھے بھی۔ ایسا کرو کہ ڈیٹیلز نکلواؤ کہ اس کا اس شہر سے کیا تعلق اور کیا لینا دینا ہے۔
میٹنگ کے بعد مجھے تمام ڈیٹیلز اپنے ٹیبل پر چاہیے، رائٹ چھوٹے سائیں، مل جائیں گی۔ میٹنگ کے بعد جو ڈیٹیلز اس کے ٹیبل پر تھی وہ ناقابل یقین تھی اور میر ہادی کے ہوش ضرور اڑا گئی تھی، کیونکہ لویزا کی پیدائش اسی شہر کی تھی، یہیں وہ پل بڑھ کر جوان ہوئی اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تھے لویزا کے یونیورسٹی جانے کی وجہ سے۔ ان کا پرانا گھر اسی مسجد والی گلی میں تھا اور جہاں وہ جانے کی ضد بھی کر رہی تھی۔ میر ہادی کا دل کیا کہ اسے یہاں سے لے کر کہیں غائب ہی ہو جائے۔ وہ غلطی سے وہاں آن پہنچا تھا جہاں کے چپے چپے سے لویزا کی یادیں وابستہ تھیں، مگر اسے 3 دن مجبوری میں یہاں رکنا ہی تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ یا تو خود کو اتنا مصروف ظاہر کر رہا تھا یا مصروف تھا، کیونکہ پچھلے بھی لاکھ مصروفیات ہونے کے باوجود کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ میر ہادی کے پاس اس کی بات سننے کا بھی وقت نہ ہو اور وہ اس کی جانب سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے۔ اب تو جیسے وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ کئی مرتبہ لویزا نے اس سے کہنے کی کوشش کی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے، جانے کیوں دل ہمک ہمک کر اسی گلی میں جانے کو چاہ رہا تھا بار بار۔ تیسرے دن ان کی پارٹی کا بہت بڑا پاور شو تھا۔ بڑے پیمانے پر جلسے کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور میر ہادی اسی سلسلے میں گراؤنڈ میں تھا، جبکہ اس کے روم کے باہر کافی سارے گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ لویزا مختلف سوچوں کی الجھن کا شکار تھی۔ اوپر سے میر ہادی نے یہ کہا تھا کہ وہ تیار رہے، انہیں جلسے کے بعد فوراً یہاں سے نکلنا ہے، مگر وہ یہاں گھومے بغیر بالکل بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے چپکے سے خود کو چادر سے مکمل طور پر ڈھانپ کر پچھلے کوریڈور کے دروازے سے باہر نکلی۔ مختلف کمروں کے پیچھے سے وہ ہوٹل کے گیٹ تک پہنچی اور بڑی آسانی سے گارڈز کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل آئی۔ روڈ کراس کر کے وہ مسجد سے سامنے والی اسٹریٹ میں داخل ہوئی تھی اور اس کے قدم خود بخود اپنے گھر کے سامنے آ کر رکے تھے۔ کھوئے سے انداز میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ چہرے ذہن میں واضح ہونے لگے اور کچھ باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ لیزو، بابا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی، مگر ان آوازوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں۔ دیکھیں ذرا اپنی لاڈلی کو، پھر لڑکوں کو پیٹ کر آ گئی اور اپنا حشر بھی بگاڑ لیا۔ ارے میں پوچھتی ہوں یہ کیوں اتنی ہے مرد مار؟ لڑکی جیسی کوئی بات بھی ہے اس میں کہ نہیں؟ ارے چھوڑو بھی نیک بخت، مجھے میری پرنسس یوں ہی شیرنی کے روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ابھی جو گیدڑوں کا حشر کیا دیکھا میں نے، ہاں ہاں ہاں۔ امی اور بابا کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی تو وہ بے چین ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے پر ایک لڑکی باہر آئی تھی۔ لویزا تم؟ وہ اسے دیکھ کر اس کے گلے سے لپٹ ہی گئی۔ تم فوزیہ ہو نا؟ لویزا نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تھا۔ کئی چہرے، باتیں، جگہیں، واقعات آپس میں گڑ مڑ ہوئے تھے۔ لویزا نے فوراً اپنی کنپٹیاں سہلائی تھی۔ ہاں میں فوزیہ ہوں، تمہاری بچپن کی سہیلی۔ آؤ نا اندر آؤ۔ اس نے لویزا کا بازو تھاما اور اندر چلی گئی۔ مگر تم ہمارے گھر میں کیسے؟ لویزا نے ان سے کہا تو اس نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ لیزا کیا تم بھول گئی؟ انکل اقبال سے یہ گھر ہم نے تو خریدا تھا۔ وہ کھوئی سی صحن میں لگے اس امرود کے درخت کے پاس آئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اکثر بابا سے ضد کر کے وہ امرود کھانے کے لیے درخت پر چڑھتی تھی۔ کیا ہوا لویزا؟ فوزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ بولی، نہیں کچھ نہیں، یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے ہم کھیلا کرتے تھے۔ تم ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ فوزیہ یہ کہہ کر چلی گئی تو لویزا نے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی تھی۔ اسے واقعی تنہائی چاہیے تھی۔ اس درخت کی دوسری طرف لویزا کے بابا نے اس کا نام بھی لکھا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں گئی اور کب سے جو دھندلے چہرے تھے دماغ میں وہ واضح ہونے لگے۔ کچھ باتیں بھی اس کے دماغ میں گونجنے لگی، واقعات اور جگہیں بھی واضح ہونے لگی۔ اسے سب یاد آنے لگا تو اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس سے آگے لاہور شفٹنگ، یونیورسٹی کی زندگی، رانا میر ہادی اور سے جھگڑا، تھپڑ، اس کی کڈنیپنگ اور وہ اندوہناک خبر، وہ حادثہ، پھر ایک شخص کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جانا، اس کا من پسند کھلونا بن جانا، جھوٹ اور صرف جھوٹ، ہر بات جھوٹ، ہر عمل جھوٹ، دھوکہ، سراب، پھر تو وہ محبت بھی محبت نہیں جھوٹ تھا، مکر و فریب کا جال۔ لویزا کا تو یہ سب سوچ کر دل بند ہونے لگا۔ ہوا میں آکسیجن کی سخت کمی محسوس ہوئی تو اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ تیزی سے اس گھر سے باہر نکلی۔ پھر غائب دماغی سے ہی وہ سڑک پر چلنے لگی۔ یاد ہے ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ایک کاش کہ ایک مرتبہ پھر کچھ ایسا ہو جائے اور اس کا حافظہ چھین لیا جائے، کیا وہ کبھی یہاں آئی ہی نہ ہوتی۔
بے تحاشا روتے رستے بھی بار بار دھندلانے لگے تھے اب سانس لینے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ نیم جان وہیں کہیں گر پڑتی موبائل نکال کر جلدی سے لاہور کے لیے کیب کروائی تھی تمام راستے وہ ڈرائیور کی پرواہ کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی وہ کیسے لاہور پہنچی کیسے اپنے لاہور والے گھر کے باہر گاڑی سے باہر نکلی ڈرائیور کو پیسے کیسے دیے اس سے کچھ خبر نہیں تھی بس اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور وقتاً فوقتاً اس کے جسم و جاں میں درد کی ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی وہ بے جان سی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی دروازے پر لگے تالے کو گھورے جا رہی تھی جب محلے والے اسے اتنے عرصے بعد ایسی حالت میں وہاں کھڑے روتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھروں سے باہر نکلے ارے دیکھو تو کتنی بے شرم ہے منہ کالا کر کے باپ کو کھا کر پھر یہاں چلی آئی تو اور کیا خودکشی نہ کرتا تو اور کیا کرتا اس کا باپ ارے ہمیں تو لگتا ہے کہ دل بھر گیا ہوگا اس کے عاشق کا تو چھوڑ دیا اور یہ آ گئی واپس اس کا پاپ اپنی کوکھ میں لے کر نکالو اس گن کے ڈھیر کو یہاں سے وہ منافق جو کسی والی وارث کے نہ ہونے پر ان کا مکان ہتھیانے کے چکر میں تھے انہیں تو زیادہ آگ لگی تھی اسے دیکھ کر اور وہی زیادہ بول رہے تھے لویزہ کی برداشت کی حد ہوئی تھی اور وہ چلاتے ہوئے بولی بکواس بند کرو اپنی رانا میر ہاشم کو تو جانتے ہو گے تم لوگ نا وہ غصے سے دھاڑی تھی انہی کے پوتے کا پاپ ہے میری کوکھ میں اور اگر اب نہیں چاہتے کہ میری ایک فون کال پر تم لوگوں کا بوریا بستر اس محلے سے ہی گول ہو جائے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اس کے چلانے پر محلے والے دم دبا کر اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے آپ یہاں کیوں آئیں بہن جائیے یہاں سے ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہنے والے ایک بندے کو ہی اس کی حالت پر ترس آیا تھا بھائی آپ ایک احسان کریں مجھ پر یہ تالا توڑ دیں مجھے اندر جانا ہے وہ بمشکل ہی بول پائی تھی اس بھلے آدمی نے اینٹ سے تالا توڑ دیا تھا وہ فوراً اندر داخل ہوتی چلی گئی تو اندر ہر طرف بابا کی یادیں بکھری پڑی تھی اس کے جسم و روح جیسے رون دیے گئے ہوں دل جیسے پاؤں کے نیچے کچل دیا گیا تھا وہ لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج تک آئی تھی درد کی لہریں تھی جو اب برداشت سے باہر تھی مگر وہ ڈھیٹ بنی چھوٹے سے لاؤنج کے کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی ایسی زندگی سے تو بہتر تھا کہ وہ یہاں اسی جگہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی جہاں اس کے بابا نے اپنی جان دی تھی وہ بے حال لہو لوہان ہوتی وہیں گرتی چلی گئی اور گہری غنودگی میں جاتے جیسے اقبال صاحب مسکراتے اس کے سامنے آئے تھے بابا اس نے بے ہوش ہوتے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے کہنا چاہتی ہو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں